سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نے برآمدات میں اضافے کے لیے علاقائی ملکوں کے ساتھ تجارت بڑھانے پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت کاروبار دوست پالیسیوں کے ذریعے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت کالعدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ دستخط شدہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ صوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسینیشن قومی سطح پر 48% تک پہنچ چکی ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے بھارت کی غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں اضافی نیم فوجی دستوں کی تعیناتی کو علاقے میں امن کی بحالی کے بارے میں بھارتی حکومت کے دعووں کے برعکس قرار دیا ہے۔ اور دبئی میں ICC T20 عالمی کپ میں آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان نے علاقائی ملکوں کے ساتھ تجارت کے فروغ پر زور دیا ہے کہ جس سے برآمدات میں اضافے میں مدد ملے گی۔ وہ مشیر خزانہ شوکت ترین اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کاروبار میں آسانی کی پالیسی کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن معاونت فراہم کر رہی ہے۔ تجارت کے مشیر نے وزیراعظم کو اپنے حالیہ دورہ ترکمانستان کے حوالے سے وزیراعظم کو بریفنگ دی، جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ معاشی فوائد کے لیے خطے میں رابطوں کو فروغ دینا تھا۔ تجارت مشیر نے آئندہ ہونے والے دورہ ایران کے بارے میں بھی بتایا اور دونوں ملکوں کے درمیان علاقائی رابطوں اور باہمی تجارت میں بہتری کے امکانات کے بارے میں بھی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی تعلیمات کے فروغ کے لیے حکومت کی سطح اور دانشوروں اور ماہرین تعلیم کے درمیان رابطوں کے ذریعے اسلامی ملکوں میں فعال تعاون کی امید ظاہر کی ہے۔ وہ اسلام آباد میں رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کے بارے میں اسلامی ملکوں کے سفیروں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے اسلام کے اصولوں اور حقیقی روح کے مطابق مسلمان نوجوانوں کی کردار سازی میں مدد دینے کے لیے اسکولوں میں اخلاقیات کی تعلیم دینے پر زور دیا۔ اس حوالے سے انہوں نے نوجوان نسل کے طرز زندگی اور شخصیت سازی میں اخبار، ٹی وی اور ڈیجیٹل ذرائع ابلاغ کی کردار کی اہمیت اور ان کے متن کے اثر و رسوخ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے اس بات کو ناگزیر قرار دیا کہ حقیقی سماجی فلاحی اور ترقی کے حصول کے لیے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کا مکمل ادراک ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔ وزیر اعظم نے اسلام کے عالمگیر کے پیغام کے فروغ اور ریاست مدینہ کے بنیادی پہلوؤں خصوصاً انصاف، قانون کی حکمرانی کے اصولوں، لوگوں کی فلاح اور حصول علم پر خصوصی توجہ پر عمل پیرا ہونے پر زور دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کا اولین مقصد اجتماعی تحقیق کے ذریعے سنت کی بہترین سمجھ بوجھ حاصل کرنا اور متنوع سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ذرائع ابلاغ کے اثر و رسوخ کے تناظر میں نوجوانوں کے اسلامی تشخص، اقدار اور ثقافت کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں ضروری رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتھارٹی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دنیا بھر کے اسلامی اسکالرز کے ساتھ رابطے کرے تاکہ مسلمان نوجوانوں کو درپیش عصر حاضر کے مسائل پر تبادلہ خیال کر کے اسلاموفوبیا کے تناظر میں جدید چیلنجز کا واضح اور منطقی دانشمندانہ جواب دیا جا سکے۔ اسلامی ممالک کے سفیروں نے وزیر اعظم کے اقدام کو سراہا۔ انہوں نے ہر عالمی فورم پر امت مسلمہ کے نصب العین کے لیے وزیر اعظم کی حمایت کا اعتراف کیا اور ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم عمران خان نے دیوالی کے موقع پر ہندو برادری کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد دی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت نے عمران خان کے ویژن کے تحت ملک میں صنعتی انقلاب لانے کے لیے نمایاں اقدامات کیے ہیں۔ اسلام آباد میں انٹرپرینور آرگنائزیشن کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کاروبار دوست پالیسیوں کے ذریعے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کر رہی ہے۔
وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پختہ یقین ہے کہ ملک صنعتی شعبے کی ترقی کی بدولت آگے جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت کالعدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ دستخط شدہ معاہدے پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ آج لاہور میں ریسکیو 1122 کی تقریب میں شرکت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہنگامی صورتحال میں شہریوں کو سہولت دینے کے لیے وفاقی دارالحکومت میں ریسکیو 1122 سروس متعارف کرائی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ریسکیو 1122 نے انسانیت کے لیے اپنی شاندار خدمات کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت پائی ہے۔ شیخ رشید احمد نے ریسکیو 1122 کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر سے کہا کہ دارالحکومت کے مضافات میں مقیم افراد تک رسائی کے لیے موٹر بائیک ریسکیو سروس بھی متعارف کرائی جائے۔ منصوبہ بندی و ترقی کے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ انسداد کورونا ویکسین لگانے کی قومی اوسطن شرح 48% تک پہنچ چکی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پنجاب پہلا صوبہ بن چکا ہے جس میں آدھی سے زائد اہل آبادی کو کم از کم ایک خوراک لگ چکی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں ویکسین لگانے کی شرح 48%، سندھ میں 40% اور بلوچستان میں 17% ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ وفاق کے زیر انتظام علاقوں کو ویکسین لگانے کی مہم میں سبقت حاصل ہے، جس میں اسلام آباد میں ویکسین لگانے کی شرح 87%، آزاد جموں کشمیر میں 59% اور گلگت بلتستان میں یہ شرح 54% رہی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے آج پشاور میں ملاقات کی۔ انہوں نے صوبے خصوصاً ضم شدہ قبائلی اضلاع میں ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ معاونوں کے بغیر ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے قبائلی اضلاع کی ترقی اور قبائلی عوام کی فلاح و بہبود سے متعلق حکومتی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس سے پہلے صدر ڈاکٹر عارف علوی جب 2 روزہ دورے پر پشاور پہنچے تو گورنر شاہ فرمان نے اور خیبر پختونخوا حکومت کے دوسرے اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی۔ ملاقات میں امن و امان کی صورتحال اور دیگر اہم معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پولیس شہداء کے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت خصوصی افراد کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ انہوں نے یہ بات آج کوئٹہ میں خصوصی افراد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ خزانہ کو ہدایت کی کہ تمام معذور افراد کو ویل چیئرز کی فراہمی کے لیے محکمہ سماجی بہبود کو فنڈز جاری کیے جائیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ کشمیر میں نیم فوجی دستوں کی اضافی تعیناتی سے بھارتی حکومت کے امن کی بحالی کے دعووں کی نفی ہوتی ہے۔ سری نگر میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ جموں کشمیر میں حالات معمول پر آنے کے بھارتی حکومت کے دعوے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ کشمیر میں سیکیورٹی بنکروں کے دوبارہ بننے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتوں کے دوران ایسے واقعات کے بعد عوام ابھی تک سکتے میں ہیں اور نفسیاتی طور پر اضطراب کا شکار ہیں۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان مذاکرات میں شرکت کرے گا جن کا مقصد تہران اور 6 دیگر ممالک کے درمیان ہونے والے 2015 کے جوہری معاہدے کا احیاء کرنا ہے۔ ایران کے سیاسی امور کے نائب وزیر خارجہ اور اعلیٰ جوہری مذاکرات کار علی باقری کانی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہسپانوی سفارتکار کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران امریکی پابندیوں کے خاتمے اور 2015 کے ایٹمی معاہدے کی بحالی پر اتفاق ہوا ہے۔ کرکٹ دبئی میں آئی سی سی T20 کرکٹ عالمی کپ میں بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک پہلے اوور میں 2 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا۔ دوسرا میچ ابوظہبی میں رات 7 بجے سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے وقت موسم زیادہ تر خشک جبکہ رات کو سرد رہے گا، تاہم کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا کی چند اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 27، کراچی 34، کوئٹہ 19، مری 15، گلگت 18 اور مظفر آباد میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی بھر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور رات میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔
آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 26، لیہ -2 اور اننت ناگ اور شوپیاں میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے برآمدات میں اضافے کے لیے علاقائی ملکوں کے ساتھ تجارت بڑھانے پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت کالعدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ دستخط شدہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ اور دبئی میں ICC T20 عالمی کپ میں آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی